بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 دسمبر گزر گیا ہے اور قیامت کی پیشگوئی کرنے والوں کی طرف سے حسن سابق یہ عذر سامنے آیا ہے کہ کیلنڈر کا حساب صحیح طور پر نہیں لگایا جا سکا۔ گزشتہ سال کیلیفورنیا کے معمر پادری فادر کی منبک کی طرف سے 12 مئی 2011 کو قیامت واقع ہو جانے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اور اس روز بھی بہت سے لوگ قیامت کے انتظار میں تھے، مگر وہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا تھا جیسے 21 دسمبر 2012 کا دن گزر گیا ہے۔ چند روز قبل ایک خاتون نے فون پر مجھ سے پوچھا کہ 21 دسمبر کو کیا ہوگا۔ میں نے کہا جمعہ ہوگا۔ اس نے سوال کیا کہ لیکن اس روز ہوگا کیا؟ میں نے جواب دیا کہ حسن معمول انشاء اللہ گجرانوالہ کی مرکزی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ وہ تھوڑا سا سٹپٹائی اور قدرے تلخ لہجے میں پوچھا کہ اس دن اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ بی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جمعہ کے دوسرے ایام کی طرح یہ دن بھی معمول کے مطابق گزر جائے گا۔ گجرانوالہ میں 55 صدی قبل ایک معروف پادری ڈاکٹر ای چارلس گزرے ہیں۔ انہوں نے 1940 میں ایک کتاب آئینہ احوال کے نام سے شائع کی تھی، جس میں انہوں نے بائبل کی بعض پیش گوئیوں کے حوالہ سے حساب لگا کر 1994 تک کے متوقع حالات اور اس کے بعد 1994 میں قیامت آ جانے کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ کتاب ہمارے پاس الشریح اکادمی گجرانوالہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں مستقبل کے بارے میں پیشگوئیوں کا پورا ذائچہ بنایا گیا ہے، اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 1994 میں دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت واقع ہوگی۔ لیکن 1994 کو گزرے 2 عشرے ہونے کو ہیں، اور دور دور تک قیامت کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اس سے قبل قادیانیوں کے ساتھ مباحثوں میں یہ بات ذکر ہوتی رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ 14ویں صدی ہجری آخری ہجری صدی ہے، جس کے بعد کوئی صدی نہیں ہے، اور وہ اس آخری صدی کے مجدد اور مہدی ہے۔ سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی آئرہ کا ان دنوں یہ دل پسند موضوع رہا ہے کہ وہ 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں کئی برس تک اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ 15ویں صدی کے اتنے سال گزر چکے ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مذکورہ دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر یہ سوال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس سوال کا ذکر موجود ہے۔ کافر لوگ تو یہ سوال طنز و استہزاء کے طور پر کرتے تھے کہ جس قیامت سے اب ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ کب آئے گی؟ لیکن مسلمان بھی بسا اوقات معلومات کے لیے نبی کرم یہ پوچھ لیتے تھے۔ خود کے حضرت جبریل علیہ السلام والی مشہور حدیث میں بھی اس سوال کا تذکرہ موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت جبریل ایک دفعہ انسانی شکل میں جناب نبی اکرم کی مجلس میں آئے اور صحابہ کرام کے سامنے کئی سوالات آپ سے کیے، جن کا مقصد صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی معلومات سے بہرہ ور کرنا تھا۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ ان حضرت نے فرمایا، مال مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے، اسی طرح میں بھی قیامت کے متعین وقت کو نہیں جانتا۔ البتہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، جبکہ وقت ان کا بھی نہیں بتایا۔ ایک روایت کے مطابق جناب نبی اکرم سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ ان حضرت نے جواب میں اس کا رخ موڑ دیا اور الٹا سوال کیا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کر رکھی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لانت ما من احبت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تجھے محبت ہے۔ گویا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ کسی مسلمان کو اس توہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس لیے کہ قیامت تو اچانک آئے گی، جو امتحان کا دن ہے، جس دن ہر شخص نے اپنی دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے،
اور اس حساب پر ہی اس کی اگلی ہمیشہ کی زندگی کا دارومدار ہوگا۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف کی آیت 187 میں ارشاد ربانی ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، قیامت کے علم کو اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی منکشف نہیں کرے گا۔ یہ خبر زمین و آسمان میں بہت بوجھ والی ہے، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ آپ سے یہ لوگ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ اسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے حوالہ سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب قرآن کریم نے دو باتیں صراحت سے کہہ دی ہیں کہ قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی منکشف نہیں کرے گا، اور یہ کہ وہ جب بھی آئی اچانک آئے گی، تو اس کے بعد اس کی قرید میں پڑھنا اور پیش گوئیوں کے بارے میں قیاس آرائیوں سے کام لے کر قیامت کے وقت کا حساب لگانا وقت ضائع کرنے کے سے اور کیا ہے۔